بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسر خان لیگاری۔ آج ہمارا ٹاپک جرائم کی نوعیت دو قسم کی ہوتی ہے کے متعلق ہے۔ یہ ٹاپک مغربی فقہ قانون سے لیا گیا ہے۔ فوجداری قانون ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جو ایسے جرائم سے متعلقہ ہیں جو خواہ از خود جرم ہیں یا جنہیں قانون کے تحت جرم قرار دیا گیا ہے اور جن کی خلاف ورزی جرم کو تشکیل دیتی ہے اور جو فوجداری کارروائی کے ذریعے قابل سزا ٹھہرتی ہے۔ جرائم کی نوعیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ بعض جرائم اس قسم کے ہیں جو بذات خود ہی جرم ہیں، مثلا قتل، ڈکیتی وغیرہ، جبکہ بعض جرائم ایسے ہیں جنہیں قانون کے تحت جرم ٹھہرایا گیا ہے، مثلا سمگلنگ وغیرہ۔ فوجداری قوانین انہی جرائم سے متعلقہ قوانین کا مجموعہ ہے۔ سزاؤں کا تعین اور ان کا نفاذ اس فوجداری قانون کے تحت عمل میں آتا ہے۔ کسی بھی جرم کے خلاف سزا کا نفاذ کرتے ہوئے دو امور سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، جو جرم ہوا اس کی سزا کیا ہے۔ نمبر 2، سزا کس طرح لاگو کی جائے۔ مندرجہ بالا دونوں امور کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں فوجداری قانون کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا جو دراصل فوجداری قانون کی شاخیں ہیں۔ نمبر 1، اثباتی فوجداری قانون، سبسٹینٹیو کرمنل لا۔ نمبر 2، ضابطہ جاتی فوجداری قانون، پروسیجرل کرمنل لا۔ اثباتی فوجداری قانون نے ہر جرم کی سزا مقرر کی ہے۔ جو فوجداری قانون ان سزاؤں کا تعین کرتا ہے وہ اثباتی فوجداری قانون ہے، جس میں یہ تعین کیا گیا ہے کہ کس جرم کی کتنی سزا ہے۔ یہ فوجداری قانون بس صرف اس امر سے بحث کرتا ہے کہ ایک جرم کی سزا کیا ہے، جس طرح کہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ جس میں ہر جرم کی سزا کا تعین کیا گیا ہے، جس طرح کہ قتل کی سزائے موت مقرر کی گئی ہے۔ نمبر 2، ضابطہ جاتی فوجداری قانون کے تحت ہر جرم کی سزا تو مقرر کر دی گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سزا کا نفاذ کس طرح ہوگا۔ کیا ہر شخص بااختیار ہے کہ کسی جرم کی سزا مجرم کو از خود سزا دے سکے، جس کا تعین فوجداری قانون میں کیا گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ضابطہ فوجداری قانون ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے جس سے گزر کر سزا پر عمل ہوتا ہے اور مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، مجرم پر فرض جرم عائد کی جاتی ہے، اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، گواہان پر جرح ہوتی ہے، اور ایسا سب کچھ ایک طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پاکستان میں ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ ہے۔ الف نے قتل کیا اور تعزیرات پاکستان کے تحت سزائے موت کا مجرم ٹھہرا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا، مقدمہ کی سماعت ہوئی اور اسے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ بعد ازاں اسے سزائے موت دے دی گئی۔ جہاں تک قتل اور سزا کا تعلق ہے تو یہ تعزیرات پاکستان نے طے کر دیا، لیکن سزا کس طرح سنائی گئی اور کن مراحل اور طریق کار سے گزر کر اسے سزا سنائی گئی، اس کا تعلق ضابطہ جاتی فوجداری قانون سے ہے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔